بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم تم پہ، ان اگر، طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو، ما جب کہ، لم نہ، تمسو تم نے چھوا ہو، ہننا ان عورتوں کو، او یا تفریدو نہ مقرر کیا ہو، لم اس کے ساتھ لگ رہا ہے، لم تفریدو نہ تم نے مقرر کیا ہو، لا لیے، ہننا ان عورتوں، لہننا ان عورتوں کے لیے، فریضہ حق مہر، واو اور متیعو تم فائدہ پہنچاؤ، ہننا ان عورتوں کو، علی پر، الموسعی خوشحال کے، قدر وسعت کے مطابق ہوگا، ہو اس کی، واو اور، علی اوپر، المقتری تنگ دست کے، قدر وسعت کے مطابق ہوگا، ہو اس کی، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بی ساتھ، المعروف اچھے طریقے کے، حقاً یہ حق ہے، علی پر، المحسنین نیکوکاروں کے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نے اس حالت میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو کہ تم نے ابھی تک ان کو چھوا نہیں تھا، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، ومتیعوہن تو ایسی صورت میں تم انہیں فائدہ پہنچاؤ، کچھ مال انہیں دے دو، علی الموسع قدرہ خوشحال مرد پر اس کی وسعت کے مطابق اس کو مال دینا ہے عورت کو، وعلی المقتر قدرہ اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی وسعت کے مطابق اس کو مال دینا ہوگا، متاعا بالمعروف یہ فائدہ پہنچانا بھلے طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، حقاً علی المحسنین اور یہ سب کرنا ایسا کرنا نیکی کرنے والوں کے اوپر لازمی حق ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے، جس میں اللہ رب العزت طلاق کے ایک اور حکم کو اور ایک اور مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم عورتیں ہیں، ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے، ہمیں تو لگتا ہے کہ قرآن کریم میں بس جو ہے نا نماز کا حکم ہوگا، روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ دو، خیرات کرو، حج کرو، عمرے کرو اور دوسروں کو کا خیال رکھو، ایسی ہی باتیں ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے قرآن کریم کے اندر جس کی تلاوت کرنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، یہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، آیا ہے تمام کتابوں میں سے افضل کتاب، جس مہینے میں یہ اترا وہ سب سے افضل کتاب، جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سب سے افضل، جو فرشتہ اس کو لے کے آیا وہ سب سے افضل۔ قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں کیا بولوں، وہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن اس اتنی عظیم کتاب کے اندر مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تم عورتوں کو طلاق دو تو ایسے کرو، تم ان کو اس کنڈیشن میں طلاق دو تو یہ دو، تم ان کو یہ دو، ان کو دیا ہوا نہ لو، ان کے ساتھ ایسے سلوک کرو، معروف معروف معروف، کتنا پڑھ چکے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اور کچھ ہے یا نہیں ہے اس کا، ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، مردوں نے یہ کام کرنے ہیں یا ہم عورتوں نے کرنے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے، سوچنے والی بات کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی اہم ہیں، ہم کتنے ضروری ہیں، عورتوں کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت عورتوں کے مسائل کو اتنا کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مسلسل پتہ نہیں میں کب سے طلاق، مہر اور نکاح اور یہ ساری چیزیں النساء نساء نساء پڑھ رہی ہوں، اور یہی بات بالکل سورہ نساء میں بھی سٹارٹ میں بہت ساری آیات آپ ایسی ہی پڑھیں گے۔
تو پتہ یہ چلا کہ ہم عورتوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اللہ رب العزت ہمارے جذبات کا، ہماری پریشانیوں، ہمارے مسائل، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی اس دین کو سمجھنا ہے، ہم نے اس اسلام کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو دیکھنا ہے. اور اس ٹھیک ہے ہماری ہم بھی زندگی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرد، جیسے آج کل یہ رواج، جب سے میں نے آیات پڑھی ہیں میرے سامنے بہت زیادہ بہنوں نے سوال رکھا ہے. ظاہر ہے چلے ٹاپک چل رہا تھا، میں نے یہ جو کہا ہوا ہے کہ اسی ٹاپک متعلق کوئی بات ہو تو مجھے بھی، آپ میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور خود بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ میسیجز ایسے آئے کہ ہمارے ہاں کسی نے جو ہے نا، بڑا اچھا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، اس کی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بہت اچھی ہے، سب کچھ، وہ بہت پریشان ہے، بہت اداس ہے، انہوں نے جو اس نے جو ہے 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو اب کچھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بسا سکتے ہو اس کو ساتھ، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مکمل طلاق ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک جگہ نہیں، 3-4 لوگوں نے ایسا سوال کیا. تو میں نے یہ کہا ہے کہ میں جو پڑھ سکی ہوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے اوپر نہیں رہنا. میں کوئی نہ مفتیہ ہوں، نہ کوئی تفسیر پہ بھی میرا عبور ہے، نہ کچھ. لیکن یہ ہے کہ جو میں ابھی یہ قرآن کریم پڑھ رہی ہوں، اس کے لیے کچھ تفاسیر کو دیکھتی ہوں اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اس سب کے بعد میں یہ سمجھی ہوں کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب وہ اسے رجوع نہیں کر سکتا اور اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا. صرف ایک صورت حلالہ کی، وہ اب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب کیا کیا جائے اس عوام کا کہ جو بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دیکھنے کی. آج ایک مسئلہ میری پیاری بہن نے مجھ سے کیا اور میرا دل خوش ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی اور وہ بیوی چلی گئی، اس کے گھر والے آنے نہیں دے رہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہہ رہے نہیں ہے. تو میں نے یہ آیت سنی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ آ سکتی ہیں. انہوں نے پھر بات دوبارہ اٹھائی، جرگا بیٹھا اور سب کچھ. الحمدللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس چلی گئی. اب اس اللہ کے بندے نے سمجھ سے کام لیا، 1 طلاق دی. تو میں کہہ رہی ہوں قرآن کہہ رہا ہے، کہیں حدیث میں ہے کہ وہ نہ جائے، وہ جائے، وہ صرف اس کے ساتھ رجوع کرے تو وہ رہ سکتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسئلے کو چینج نہیں کر سکتے اس لیے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. چونکہ طلاق کو کس کو دیتا ہے؟ مرد. عورت کو. اب بسنا کس نے ہوتا ہے، یہ جانا کس نے ہوتا ہے؟ عورت نے. اب عورت کی بھی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ہسبینڈ اس کو 3 مرتبہ واضح الفاظ کے ساتھ 3 مرتبہ طلاق دے دیں، یا 3 جملوں کے ساتھ طلاق دے دیں، ایک جملہ الگ بولیں، دوسرا بھی، تیسرا، یا 3 طلاقیں دیتا ہوں یا 3 کا لفظ بولیں. جیسے ہم اپنی زبان اردو میں 3 کو استعمال کرتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے میں تمہیں 3 روپیہ دوں گا، تو ہم نہیں کہتے کہ اس نے 1 روپیہ دیا ہے، ہم کہیں گے اس نے 3 ہی دیے ہیں. یا وہ بول کے کہے کہ تم 3 سیب لے کے آنا، تو 3 ہی لے کے آئے گا نا، وہ 1 نہیں لے کے آئے گا. تو اسی طرح سے جو 3 طلاقیں اس نے کہی ہیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. میری پیاری بہنوں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، 60 سال ہے، 50 ہے، 100 ہے، 120 بھی کر لو، جو کہ ناممکن ہے. تو پھر وہ ختم تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اداسی میں گزری، بچوں کے ساتھ گزری، مسائل کے ساتھ گزری، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف 3 طلاقیں ہسبینڈ نے دی، بچوں کی وجہ سے پریشان ہو کے اس کی بات ہم نے مان لی، ہم نے فتویٰ نہیں لیا، ہم نے پوچھا نہیں، ہم چلے گئے. تو ہم اس زنا کو کتنا برا سمجھتے ہیں، ہم کتنا ناپسند سمجھتے ہیں. کسی عورت سے ایسا گناہ ہو جائے، بیچاری توبہ بھی کر لے، اللہ کو راضی بھی کر لے، نیک ولیہ بن جائے، لیکن ہم اسے معاف نہیں کرتے. اللہ معاف کر دیتے ہیں، انسان معاف نہیں کرتے. میں نے تو اپنے جو علاقے میں جو بھی اس طرح کے 1-2 واقعات دیکھے، ان عورتوں کو تو کبھی دوبارہ کوئی خاص جو ہے نا عزت سلوک کچھ نہیں ملا. تو ہم معاف ان کو نہیں کرتے، لیکن اللہ معاف کر دیتے. لیکن یہ والا پھر زنا ہوگا. میں کہہ رہی ہوں کہ زنا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا. کبھی بھی اس طرح صرف ہسبینڈ کے کہنے سے، اور اس کی بعض اوقات جب بات بڑھتی ہے اور جب بہت زیادہ تنگ پڑ کے پھر کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی ہے، سب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں 1 مرتبہ ہے تو آپ ایسا کہتی ہے، نہیں انہوں نے تو مجھے کتنی بار مجھے یہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں. اللہ کی بندی، 3 طلاقیں بار بار دے چکے ہیں تو تم کیا کر رہی ہو ان کے پاس؟ کیوں ان کے پاس رہ رہی ہو؟ مرد کو شعور ہونا چاہیے. ابھی سے آپ اپنے ہسبینڈ سے گپ شپ میں بتا دیں کہ بھائی 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہم اب مسئلہ پڑھ چکے ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غصہ، کوئی جذباتی کیفیت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آئے اور اگر کوئی گنجائش چھوڑنی ہے تو مرد کو 1 طلاق دینی چاہیے. نہیں، 2 بھی دے دیں، عدت میں رجوع نہیں کرے.
फिर भी निकाह की गुंजाइश बाकी रहेगी। लेकिन क्या है कि अगर उसने 3 दे दिए तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं अपनी खुद से नहीं कह रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है उसमें तमाम आइमा के नज़दीक और तमाम सहाबा कराम का इजमा था इस पे, और सऊदी अरब में एक स्पेशल जो है इस पे तफ्तीश हुई है, सर्च हुई है और रिसर्च हुई है, और उस पे फाइनल हुआ कि 3 तलाक़ें देने से 3 ही वाक़ई होंगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी, हमारे लिए इतने मसाइल बयान किए, हमारी इतनी वो की और दिलजोई और सब कुछ, तो हमें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तलाक देना कोई अच्छी बात है या बुरी भी नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जायज़ है। ला जुनाह अलैकुम का मतलब ये है कि कोई गुनाह नहीं होता अगर कोई किसी वजह से, किसी रीज़न से अपनी बीवी को तलाक दे और उसने भी उसको छुआ भी ना हो। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि छूने से मुराद क्या है, उससे जिमा करना, हम बिस्तरी करना। लेकिन एक और टर्म है, उसको अच्छी तरह याद रख लें, खलवत सहीहा कहते हैं उसको। अगर मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ दोनों एक रूम में रात गुजारते हैं, अकेले गपशप करते हैं, जो भी रात उनकी पूरी हो जाती है, उन्होंने अब जिमा नहीं किया है, लेकिन उनकी रात पूरी एक अकेले कमरे में है, निकाह हो चुका था सब कुछ, तो ये भी उसी के ज़ुमरे में आएगी, यानी कि तमस्सु के ज़ुमरे में या जिमा के ज़ुमरे में आएगी। ये जो मसाइल अब जब भी पढ़ेंगे, इन सब मसाइल को उसके ऊपर भी वो मसाइल लागू होंगे जो हम बिस्तरी करने के बाद लागू होते हैं। खलवत सहीहा उनको मिल जाए तो उसके लिए वो मसाइल होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसने हम बिस्तरी भी नहीं की और उससे खलवत सहीहा यानी तन्हाई में अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक और कंडीशन याद रख, नहीं मौका मिला लेकिन उसने क्या किया था, हक मर मुकर्रर किया था। ऐसा तब हो सकता है कि कभी वो जो है ना निकाह कर ले, लड़की अपने वालिदैन के घर में ही हो, हस्बैंड अपने घर में हो, उनका बिल्कुल मिलाप आना जाना कुछ भी ना हो। ऐसे होता है बाज़ औक़ात, कितने कितने साल निकाह करके रख लेते हैं लोग, हालांकि ये मुनासिब नहीं है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो बहरहाल जायज़ है। तो वो क्या है कि निकाह कर दिया और मेहर भी निकाह के दौरान मुकर्रर हो गया था, तो मुकर्रर औ तफरीदू लहुन्ना, पता नहीं फिर तर्जुमे में मैंने क्या किया, या उनका हक महर मुकर्रर भी नहीं किया। जी मेरी प्यारी बहनों, इतना आसान भी नहीं है, यहाँ मैंने तर्जुमे में मिस्टेक कर दी है। तुमने अभी तक उनको छुआ नहीं है, या ला तफरीदू लहुन्ना फरीदा, तुमने उनका हक महर भी मुकर्रर ना किया हो। ये स्टार्ट में ला है ना, लम मा लम तमस्सु, नहीं तुमने छुआ उनको, ये लम जो है तमस्सु के साथ भी लग रही है और तफरीदू के साथ भी, यानी ना तुमने उनको छुआ हो या ना तुमने उनका महर मुकर्रर किया हो, दोनों बातों में है, दोनों में ये इसी लम के साथ तर्जुमा लग रहा है। तो क्या मतलब कि बीवी को छुआ भी नहीं, खलवत सहीहा भी नहीं मिली और उसका महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था। इससे पता क्या चलता है कि महर मुकर्रर किए बगैर भी निकाह हो जाता है, अगरचे महर मुकर्रर करना ज़रूरी है, बेहतर है उसी वक्त, लेकिन किसी वजह से महर उस वक्त मुकर्रर नहीं हो सका, बातचीत चल रही थी, उन्होंने निकाह कर दिया कि बाद में महर मुकर्रर कर लेंगे, दे देंगे, तो निकाह हो जाता है। तो महर भी मुकर्रर नहीं किया और लड़की की रुखसती भी नहीं हुई, रुखसती से पहले पहले वो उसको तलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, ऐसी सूरत में उसको महर नहीं देना होगा। मत्तियुहुन्ना, फायदा पहुंचाओ तुम उन्हें, यानी कि ऐसी सूरत में इसको मुता कहते हैं कि उसको मुता दे देना, यानी कि कुछ सामान उसको दे देना, कुछ उसको उससे कुछ सामान दे देना। अब इस मुता की मिकदार की कोई तयन नहीं किया गया, कम से कम इसकी जो मिकदार है वो ये है कि कम से कम एक जोड़ा कपड़ों का जिसके अंदर वो अच्छे तरीके के साथ वहां से रुखसत हो सके। और लेकिन अलिल मूसी कदरहू अलिल मुक्तरी कदरहू का मतलब यह है कि अगर कोई गुशाइश वाला है, वसत वाला है और अच्छे माल दौलत वाला है, तो उसको अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को देना चाहिए, यानी कि उसको रुखसत का, उसको साथ छुआ भी नहीं, उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजारा, उसके पास भी नहीं गया और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था, उसके ज़िम्मे कुछ भी नहीं था, फिर भी वो चली जा रही है, अब उसको तलाक देनी पड़ रही है किसी रीज़न से, यानी कि उनकी नहीं बन सकी, तो बजाय इसके कि उनको फोर्स किया जाए, ज़बरदस्ती वो इस रिश्ते में बंधे रहे और 6-7 साल बाद जो है 1-2 बच्चों के साथ उनको तलाक हो,
بہتر یہ ہے کہ اگر بالکل بھی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر طلاق ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر بھی اس سب کے باوجود وہ کیا کرے گا، اس عورت کو اپنی وسعت کے مطابق کوٹھی گاڑی کچھ بھی دے سکتا ہے، جتنی اس کی اپنی گنجائش ہے اس کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ مال ضرور دینا چاہیے، اور اگر تنگ دست تو پھر اسی حساب سے تھوڑا بہت جو بھی اپنی گنجائش کے مطابق بن سکتا ہے وہ اس کو دے۔ میری پیاری بہنوں غور تو کرو کہ اگر اس کو اس صورت میں طلاق ہوئی کہ نہ چھوا اور نہ مہر مقرر تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ تو ایک ایسی عورت جس نے ایک مرد کے ساتھ سال ہر سال گزارے، میں نے تو ایسا دیکھا ہے کہ کوئی 50 سال کی عمر میں بھی اگر کسی کو طلاق دیتا ہے تو چپ چاپ گھر سے نکال دیتے ہیں دھکے دے کے، 30 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 6 ماہ بعد، تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کو دینا دلانا نہیں، اب بس مہر ادا ہو گیا، مہر ادا کر دیا تھا، مہر ادا کر دیا تھا تو مہر بھی معاف کر لیا تھا۔ اکثر کیا ہوتا ہے مہر معاف کر دیا تھا یا بہت تھوڑا مقرر کیا تھا اور وہ اسی ٹائم ادا ہو گیا تھا، لیکن اب تو لڑکی کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو میری پیاری بہنوں سوچو کہ جس نے ایک مرد کے لیے وقت گزارا، اس کی بچے کو پالا، اس کے گھر کے کام کیے، آج اگر وہ جا رہی ہے تو پھر کتنا ضروری ہوگا کہ اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں۔ تو اس اسلام نے بہت عورت کا خیال رکھا ہے، اسلام میں یہی تاکید آئی ہے کہ ان کو اس صورت میں بھی دو، تو جب اس نے آپ کے وقت گزارا ہے، آپ نے اسے لطف حاصل کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر آپ کیا کرو، اس کو ہر حال میں کچھ دینا چاہیے۔ متاع بالمعروف، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اچھے طریقے بہلائی کے ساتھ ہو، متان فائدہ پہنچانا، توہین امیز طریقے سے نہ ہو، نفرت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اچھے طریقے سے۔ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے میری پیاری بہنوں، غور کر رہے ہو آپ لوگ کہ طلاق کے موقع پہ اگر ایسا کرنا ہے تو نارملی کیسے ہونا چاہیے؟ یہ پھر سوچنے کا مقام ہے۔ حقاً علی المحسنین، اللہ پاک ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہر ایک کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے، ہر ایک اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ جو محسنین ہوں گے نا، نیکوکار ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ رکھنے والے ہوں گے، نیکیاں ڈھونڈنے والے، وہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ حق ان پہ ہے جو لوگ پہلے سے ہی نا عورت کو گھر رہتے ہوئے بھی اس کے حقوق نہیں دیتے، یا پھر جاتے ہوئے اس کو دیکھنا پوچھنا، بلکہ اس کے پاس اس کا سامان بھی لے لیتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ یہ کہ دیا وہ سارا کچھ ایون کہ اس کے گفٹ تک وہ کپڑے بھی ہوں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی کنڈیشن پھر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دیندار نہیں ہوتے۔ میری پیاری بہنیں، جو دین سے تعلق رکھنے والی میری بہنیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب ہمارے اوپر بھی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی، ہمارے جو ہے نا کزن، ہمارے چچا تایا ماموں، کوئی ہمارا عزیز، خاص طور پہ اپنا بیٹا اگر کسی کے ساتھ اس کی ہوگی ایسی بات، ایسی نوبت آ بھی گئی، تو پھر احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کروائیں، بعد میں بھی اس کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیرے، اور نہ ہی وہ لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکوں والوں کی عزت کا خیال رکھے۔ طلاق ایک امر ہے، اللہ پاک نے اس کو جائز کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو خرافات ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، سب کچھ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔